جان لاک کی علمیت ایپسٹیمولوجی وہ علمیت ہے جو یہ سوال اٹھاتی ہے کہ انسان جب وحی کو ایک معتبر ذریعہ معلومات نہیں کر سکتا تو انسان کے پاس معلومات یعنی نالج کے کیا ذرائع ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو سرمایہ داری مسلسل اٹھاتی ہے اور جو اس کو مذہب سے دور لے جا کر خود ایک مذہب بنا دیتی ہے۔ اس سوال کا جواب میں ہر سرمایہ دار ایک ہی جواب دیتا ہے اور وہ منفی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہی ایک ذریعہ علمیت نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہی ایک ذریعہ علمیت ہے، اس کے علاوہ دیگر ذرائع علمیت بھی موجود ہیں، مگر وہ کون کون سے ہیں اس میں سرمایہ داری کا اختلاف ہے۔ علمیت کا ایک ذریعہ اور واحد ذریعہ تو وہی نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، مگر اگر وہی کا انکار کرتے ہیں یا اس کو ایک معتبر ذریعہ نہیں تصور کرتے تو پھر سرمایہ داری کے پاس اس کے مختلف جوابات ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وایا عقل ہے، نفس ہے، حواس خمسہ ہے۔ قرون اولیٰ تک خدا کا تصور رہا، مگر سرمایہ داری نے اس میں شک پیدا کر دیا۔ خدا تو وہ ہے، خدا تو ہمارے دماغ میں ہے، خدا کو ہم اپنے حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، یہ ہمارے پاس معلومات کے ذریعے، گزشتہ تاریخ کے ذریعے ہم تک اس کی معلومات موجود ہیں۔ اس لیے اس خدا کی جو بھی تعلیمات ہیں، اس کو منوعاً جو بھی عیسائی پادریوں نے ہمیں دی ہیں، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان تعلیمات کو عقل کے پیمانے پہ پرکھنا چاہیے، جو کہ پروٹسٹنٹ نے جس کی بنیاد رکھی اور جس کے بعد آج تک وہ بنیاد موجود ہے، اور یہی بنیاد اسلام کے اندر بھی آج ماڈرنسٹ پیش کر رہے ہیں۔ خدا کو کیونکہ ہم نے خود تشکیل دیا ہے، خود اپنے دماغ میں ہے، اور خدا نے اگر انسان کو بنایا بھی ہے تو انسان کو ایک آزاد انسان بنایا۔ اب انسان کو وہ عقل و شعور دے دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے عقل و شعور کے مطابق گزار سکے۔ کچھ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ خدا ایک گھڑی ساز ہے، جس نے جیسے گھڑی ساز گھڑی کو بنا کے چھوڑ دیتا ہے، اس طریقے سے اس نے اب انسان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے عقل و شعور کے مطابق دنیا میں کام کر سکے۔ اور موجودہ دور میں جب خدا کا تصور بالکل ہی معدوم اور ختم ہو چکا ہے اور لوگ اس کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو آپ کے دماغ میں موجود ہے، اور آپ اس کو دماغ سے جھٹک دیں تو خدا مر جائے گا، نعوذ باللہ۔ ارسطو اور بقراط نے اس کی بنیاد رکھی، اور خدا پہ شک کی بنیاد ارسطو اور بقراط کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ معلومات یا تو آپ کے پاس پہلے سے دماغ میں موجود ہیں، اگر کوئی الہ کا ادراک ہے تو وہ اتنا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ودیت کر دیا گیا، یعنی پہلے سے آپ کے پاس جسے انیٹ آئیڈیا کہتے ہیں، جس کو بقراط نے اور پھر ڈینی ریکارڈ نے بعد میں آ کے اس کو واضح طور پہ بیان کیا۔ لاک کے پاس جو تصور ہے، وہ تصور جو ہے وہ امپیرسزم کا ہے، اور جس کے تحت معلومات کا ذریعہ تجربہ، ایکسپیرینس اور مشاہدہ ہے۔ جان لاک نے اس سوال کا جواب اپنی کتاب این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں دیا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ کارٹیسین فلسفی کو رد کرتا ہے، اور کارٹیسین فلسفی کے مطابق انسان کچھ معلومات یعنی نالج پہلے سے موجود آئیڈیاز جو کہ تاریخ میں اس کو ملتے ہیں اس سے حاصل کرتا ہے، جیسے کہ خدا کا تصور، موت کے بعد کی زندگی وغیرہ۔ جان لاک مابعد الطبیعیاتی
حقائق میں خدا کے تصور کو بالکلیہ رد نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید جس دور میں پیدا ہوا وہ عیسائی افکار کی تنزلی کا دور تو ضرور تھا، مگر اس کی معاشرتی طاقت ابھی موجود تھی، عیسائی علمیت پائی جاتی تھی، اور کوئی بھی شخص کھلے عام عیسائی تعلیمات کا منکر نہیں ہو سکتا۔ عیسائی عقیدہ پہ اس نے شکوک ڈال دیے کہ بائبل سے الرغم بھی حق کی تعبیر پیش کی جاتی ہے۔ وہ لادین نہیں تھا اور ایک عیسائی مبلغ ہونے کا دعویدار بھی تھا، اس لیے وہ صحیفے کو بالکلیہ رد نہیں کرتا، مگر اس کو عقل اور تجربے کی کسوٹی پہ پرکھنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقل اور انسانی حواس بغیر کسی بیرونی عنصر یعنی صحیفے کے حق کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ لاک اس کتاب میں لکھتا ہے، عقلی مطالعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا، یہ متعین کرنا کہ ہم کامل اور وثوق سے کیا جان سکتے ہیں۔ دوسرا، ان مفروضات اور خیالات کی تحقیق جن کو قبول کر کے مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گو کہ ان مفروضات اور خیالات کے حق ہونے کا محض امکان پروبیبلٹی موجود ہے، اور کامل تحقیق سے ان کے حق ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور کسی چیز کے حق ہونے کا امکان پروبیبلٹی اس بات پر متعین ہے کہ وہ ہمارے تجربات اور مشاہدات پہ کتنی مطابقت کرتی ہے۔ لاک کے بقول، تھائی لینڈ کے یورپی مہمانوں کی باتوں پر یقین کرنا اس وقت تک کر دیا جب ان مہمانوں نے برف اسنو کا تذکرہ کیا۔ اس مفروضے کی بنیاد پر لاک عقیدہ برداشت ڈاکٹرائن آف ٹالرنس کی وکالت بھی کرتا ہے۔